السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24 سے کرنا ہے۔ ام یا اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ اس کے سوا آلہہ کچھ الہ یعنی کچھ معبود۔ کل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، حاضہ یہ ذکر نصیحت ہے مم معیہ اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے، و ذکر اور نصیحت ہے من قبلی ان کا بھی، یا ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، الحق حق کا فہم موردون تو وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ تو اللہ اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ۔ یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن میں اور اسی طرح جو ذکر یعنی اللہ کی طرف سے جو پہلے اتارا گیا ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو نہیں جانتے، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 عقلی دلائل دیے جو کہ توحید کے اثبات یعنی یہ کہ یہ حق ہے اور شرک کے ابطال پر پیش کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نقلی دلیل کا ذکر کیا ہے۔ عقلی دلائل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، عقل استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی عقل دی ہے اسی لیے کہ وہ اس کو استعمال کرے اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے 2 عقلی دلائل دیے تھے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اب یہاں پر نقلی دلیل کا ذکر کیا ہوا ہے۔ نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو پہلوں سے ہم تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے کہ ان سے پوچھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان کے معبودوں کے جواز پر ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی کبھی کوئی ایسا رسول گزرا یا اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی جس میں ان کو کہا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اگر ہے تو لاؤ دکھاؤ۔ اور یہ قرآن موجود ہے اور میرے دور کے لوگوں اور میرے بعد آنے والوں کے لیے الہامی کتاب ہے، اور توریت اور انجیل بھی موجود ہے، یعنی جو مجھ سے پہلے کے لوگ تھے ان کی طرف بھی ہدایت کے لیے جو کتابیں بھیجی گئیں، اور اسی کو نقلی دلیل کہا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا جو علم یعنی وہ، تو ان میں سے کسی میں بھی یہ بات اگر لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جب ان کو کہتے تھے کہ بھائی معبود تو اللہ ہی ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس کی کوئی نقلی دلیل پیش کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے باقاعدہ ریکارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو جتنی بھی ریسرچز وغیرہ ہو رہی ہیں، مختلف جگہوں کو کھنگالا جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو کھنڈرات میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ یہاں پر تو ایسا کوئی ثبوت پیش ہے ہی نہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مذہب اتارا گیا وہ اسلام ہی ہے جو انسان کو توحید کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اکثریت اتنی جاہل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے علم رکھتے ہی نہیں ہیں، علم سیکھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر اور اس کے علاوہ جنوں سے بھی سجدہ کروایا، ٹھیک ہے، یعنی ابلیس سے بھی سجدہ کروایا۔ اور کس کو نہیں جانتے؟ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، یعنی حق یعنی وحی الہی کو نہیں جانتے ہیں، اس سے نقلی دلیل نہیں لیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے۔ اور علم کو حاصل کرنا یا وحی الہی کا علم حاصل کرنا کوئی اچنبے کی چیز ہو گئی ہے، اور یہاں پھر یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ جو لوگ اس راہ کی طرف آتے ہیں تو کچھ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں اتنے زیادہ کی کیا ضرورت ہے۔ یہی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کو دیکھیں، کسی انجینئر کو دیکھیں،
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے علم کو ریوائیو نہیں کرتے رہیں گے، اس کو ریوائز نہیں کرتے رہیں گے، اس کی دہرائی نہیں کرتے رہیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے وہی ڈاکٹر کامیاب ہوتا ہے جو نئی نئی ریسرچز کو جانتا رہتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کتنا پڑھتے ہیں نا۔ دوسری طرف اگر ہم لوگوں کو وحی الہی کے یا لا یعلمون الحق، اکثریت ایسی ہے جو کہ حق کو نہیں جانتی، اس کا علم حاصل نہیں کرتی، تو ہم اس کو ایکسیلنس کے درجے پر نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی ہی بات کریں، دوسروں کی کیا بات کریں، ہم اس کو کس طرح سیکھتے ہیں؟ بس عام سی چیز سمجھ کے جہاں پر کوئی رکاوٹ آتی ہے وہاں پر سب سے پہلے ہم اس کی قربانی دیتے ہیں کہ چلو خیر ہے، یہ تو بعد میں بھی ہو جائے گا، اس کی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، اور کافی تو تم نے سیکھ ہی لیا، اس سے اب زیادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ بات تو مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ زندگی میں کتنے ہی ہمیں مقامات ایسے پیش آتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے ہی دین کے بارے میں بعض اوقات شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کو تسلیاں دیتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے اندر استقامت نہیں آ پاتی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دین کی راہ میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو قربانی کے درجے پر نہیں لیتے ہیں، اس حق کے علم کو حاصل نہیں کرتے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں۔ اور بعض کا یہ حال ہے کہ وہ ویسے ہی منہ موڑے میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ علم ہی نہیں حاصل کرتے تو اپنے سے ہی کچھ نہ کچھ انسان نے کچھ دلیلیں گھڑ لی ہوئی ہیں، کچھ احوا ہیں یعنی خواہشات نفس ہیں یا امانی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، کہ وہ حق کا علم نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں کہ میں جس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اس کی اندھا دھند پیروی کر رہا ہوں، اس کی میرے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی مجھے کہیں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو جب برہان آ جائے، واضح دلیل آ جائے، تو انسان کا اس پہ شرح صدر ہو جانا چاہیے، اس کو تھامنے کے لیے اور اس کو آگے جانے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی چاہیے۔ تو اور پھر یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، سبحان اللہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو توریت اور انجیل اتاری گئی ہیں، باوجود بہت زیادہ تحریفات کے آپ کو وہاں پہ بھی کسی یعنی شرک کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی شرک کے لیے کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ توریت و انجیل اور مختلف طرح کی جو بھی پہلے سے جو اسکرپچر ہیں، کچھ تو ہمیں علم ہے جو ہمیں قرآن نے بتائے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوں، اور وہ بہت زیادہ تحریفات اس میں کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کے ثبوت کے لیے کہیں سے دلائل نہیں ملتے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو بہت زیادہ، اس میں آپ یعنی کہ ریسرچ کرنا چاہیں تو کبھی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یعنی کہ لیکچرز وغیرہ سنیں، اور جو لوگ ان سے مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا علم اتنا واسٹ ہے کہ وہ انہی کی کتابوں سے دلائل لا کر پیش کرتے ہیں کہ دکھاؤ مجھے کہاں ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا کہ شرک کے ثبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نقلی دلیل اتاری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، من رسول، کسی رسول کو، الا مگر نوحی، ہم نے وحی بھیجی، الا مگر وحی بھیجی ہم نے، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا انا مگر میں ہی، فاعبدون پس میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو بھی رسول بھیجے گئے ان کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی آپ کو نفع پہنچانے کا پورا اختیار رکھتا ہے، وہی آپ سے نقصان کو دور کرنے کا یا نقصان پہنچانے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں تو مشرکین سے کہا گیا نا کہ لے کے آؤ کوئی آیت، کوئی نقلی دلیل لے کے آؤ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنی سند لے کر آؤ۔ یہاں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ میں نے تو جو بھی رسول بھیجا اس کو یعنی توحید کا ہی درس دیا، اور اس نے بھی آگے اپنے پیروکاروں کو توحید کا ہی بتایا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایسی کتاب نہیں آپ کو مل سکتی جس میں شرک کے لیے کوئی دلیل موجود ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا ہے، الرحمن الرحمن نے، ولدن ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو، اس کا بیٹا ہو،
وہ تو ایسی کمی نقص سے پاک ہے، بلکہ عباد بندے ہیں، مکرمون عزت دیے گئے ہیں۔ تو مشرکین کیا کہتے تھے کہ رحمان کی اولاد ہے، تو فرمایا کہ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ اور بندے یہاں پر کس کو فرمایا؟ یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ کو ہے، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کیونکہ اسی بات کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو یہ فرشتے تو اللہ کے دس بستہ غلام ہیں، اور معزز اس لحاظ سے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ تو باادب اتنے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی بات ہی نہیں کرتے، بس صرف حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی عزت دیے گئے بندے ہیں وہ۔ لا یسبقونہ بالقول، ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ نہیں بڑھتے اس کے ساتھ بات کے، وہم بامرہ، اور وہ اس کے حکم پر یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور وہ بڑھ کر نہیں بولتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، یعلم وہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کریں گے، الا مگر لمن واسطے اس کے، ارتضی وہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ، وہم اور وہ من خشیتی ہی اس کی خشیت سے، اس کے ظرف سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے، یعنی وہ کیا کرنے والے ہیں، اور اسی طرح وہ پیچھے کیا کچھ چھوڑ آئے ہیں، پیچھے کیا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ دیکھیں دو وجوہات کی بنا پر فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اللہ کی اولاد مانتے تھے ان کو، دوسرے اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور اللہ کے حضور ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آپ مختلف لوگ، یعنی جو بھی فرقے ہیں جو کہ معبودان باطل کی پرستش میں پڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ ستارہ پرست ہیں، سورج پرست ہیں، یا اسی طرح انبیاء کے انبیاء کو رب کے درجے تک پہنچانے والے یا فرشتے، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، تعلق نہیں ہو سکتا اللہ سے، تو وہ مقرب جو ہیں وہ اللہ کے ہاں، یعنی جو بندے مقرب ہیں اللہ کے ہاں، ان کا وسیلہ پکڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے، یہ جن کو یہ مانتے ہیں، یعنی فرشتوں کو ہی دیکھ لیں آپ، جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، ٹھیک ہے، اور شروع میں فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ماضی حال مستقبل ہر چیز سے آگاہ ہے، اور فرشتے نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کہ فرمایا لمن ارتضی، ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ انبیاء، صالحین، فرشتے اور خود قرآن کا سفارش کرنا ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وہ سفارش صرف اس کے حق میں کر سکیں گے جس کے حق میں اللہ کو منظور ہوگا، یعنی وہ سفارش اللہ کو منظور ہو، لمن ارتضی، جس سے وہ راضی ہو جائے، یعنی جس سفارش سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیں، اس کی سند دے دیں، کیوں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سفارش کر نہیں سکتا، یعنی اللہ کے حضور تو سفارش کر سکتے ہیں لیکن وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جیسے فرشتے ہی ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ جس کے حق میں وہ سفارش کر رہے ہیں اس کے اعمال کی کیا صورت اور کیفیت ہے، یہ سارے حالات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، تو سفارش بھی صرف انہی کے حق میں کر سکیں گے۔ دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے کہ وہ سفارش بھی صرف انہی کے حق میں کر سکیں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، پھر اللہ کی اجازت کے بغیر کس طرح سفارش کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کوئی انسانوں کا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسان اپنے اختیار کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اسے روکا بھی جائے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی روکا جائے تو پھر بھی باز نہیں آتا۔ یہ تو فرشتوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے، وہم من خشیتہ مشفقون، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کی اجازت کے بغیر ایسی جرت کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ اور مقرب ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو مقرب ہوتا ہے نا، اور یعنی کہ رب جو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے،
تو وہ پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جس سے نعوذ باللہ اس کی ناراضی لازم آتی ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دراصل مشرکین مکہ کا بھی اور اسی طرح باقی جو بھی ایون یہ کہ مسلمانوں کے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو سفارش کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی سفارش کو کہ نعوذ باللہ جو قبروں کو مزار بنا لینا ہے یا جو بھی اس طرح جو صالحین گزرے ہیں ان کی قبروں کو جا کے سجدے کرنا اور ان کو ان کے ذریعے سے اللہ کے ہاں سفارش کا سوچنا، یہ سب کچھ بھی اسی میں ہی آتا ہے. یہ سب کچھ شرک ہے. ٹھیک ہے. اور نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے شرک کی اقسام ہیں جو یہاں پر ایسے مزاروں پہ آستانوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ یعنی عقل کی بات ہے کہ انسان کس طرف پڑا ہوا ہے. کیا تو بات وہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور دنیا میں ہی اپنے ایمان کو درست کر لے، یعنی اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ قبلہ درست کر لے. اور ہم میں سے جو لوگ یہ علم سیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی فکر کریں. اگر ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں یا ہمارے سراؤنڈنگز میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہر ممکن حد تک لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شرک جو ہے نا وہ اس کی معافی نہیں ہے. بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیا جائے گا لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر. اور پھر یہ کہ مشرکین کے لیے خلود فی النار ہے، جن کے اندر توحید ہی نہیں ہے، جو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ، وَمَن اور جو کوئی یقل کہتا ہے منہم ان میں سے انی بے شک میں الہ ہوں من دونہ اس کے سوا، فذالک تو یہ نجزی ہی ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کی شکل میں، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہیں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یعنی ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص بالفرض اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی جو اوپر ساری باتیں ابھی ہوئی ہیں، نقلی دلائل کی بات ہوئی، عقلی دلائل کی بات ہوئی، اور اس کے باوجود بھی لوگ جن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ کچھ ایسے سرکش ہیں جیسے نمرود اور فرعون ہیں جنہوں نے یعنی کہ اپنی خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا تھا، تو یہ دراصل اللہ پر ان کا جھوٹ گڑنا ہے. بہت بڑی گھڑی ہوئی بات ہے، افتراء ہے، اور وہ دوہرے تہرے مجرم ہیں. تو ایسے ہی ظالموں کو، اور ظلم یہی ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے حق میں کمی کی، اس کا انکار کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یعنی کہ دل میں کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیشگی کا عذاب کیوں ہے، اس میں یاد رکھا کریں کہ یہ دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو بار بار انبیاء نے آ کے بھی واضح کیا. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت کی صداقت کی گواہی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو بھی رسول آیا اس نے ہدایت کا، وحدانیت کا ہی پیغام دیا. کہیں آپ یہ دیکھیں کہ بار بار جب بھی ہم انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. بار بار وہ بات دہرائی جاتی ہے. اور شرک کے ثبوت میں کوئی چیز کہیں سے نہیں ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے. دنیا میں ہی ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح، یعنی بعض اوقات اس کے سامنے عقلی دلائل لائے جاتے ہیں، بعض اوقات نقلی دلائل لائے جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی تجربے سے، مشاہدے سے گزارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے خود کیا رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے والے اور خدائی کا دعویٰ کر دیں. ٹھیک ہے. تو ایسے مشرکین کی اور ایسے اللہ پر افطرا باندھنے والوں کی سزا اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ان کو ہمیشہ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. جس رب کا وہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بھولے رہے وہ، اور اب بھی ان کو وہاں پھینک کے بھلا دے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو قرار واقع سزا دیں گے. تو ہم جو اب اتنا قرآن پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم محبت سے، فارم ہو کر، ڈرا کے، جس طرح بھی ممکن ہو اپنے ارد گرد والوں کو، اگر وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ادر دین اللہ کسی تعلق میں ہیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات واضح طور پر تو انسان شرک میں نہیں پڑا ہوتا لیکن منہ سے کوئی ایسی بات کر دے گا، اللہ کے خلاف کوئی اس کے شکوہ اس کے منہ سے نکل آتا ہے، تو وہ اس کے نظریات کی دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو دل میں سوچ رہا ہوتا ہے نا، اور جس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، وہی باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں.
تو ان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی محسوس کرتے ہوئے نا ان کی رہنمائی کیا کریں، لوگوں کو فقہی مسائل میں نہ گھسائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مسجد میں آ جاتا ہے، اس نے کچھ بھی پہنا ہوا ہے، نہیں بھئی تمہاری نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، پہلا ٹارگٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس شخص کے اندر اللہ کی پہچان آ گئی نا، اس کی معرفت آ گئی، اور اس نے اس بات کو مان لیا کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ خود ہی اپنی باقی چیزیں بھی ٹھیک کر لے گا۔ ہمارا پہلا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے۔ اب میں اس میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جو آلریڈی توحید کو تو پہچانتے ہیں تو ان کو آپ آگے آگے علم نہیں دیں گے، وہ تو ظاہر ہے آگے سے آگے مختلف فقہ کو بھی سیکھیں گے، اس میں بھی، اور عربی زبان میں نام پیدا کریں اور سب کچھ کریں، لیکن یہاں پر چونکہ شرک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہم یہیں پر ہی بڑے کمزور ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ یعنی کہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ممالک میں ہی، اور یہاں پر بھی بہت سے مسلمان آ چکے ہوئے ہیں، تو شرک کا نکالنا ہی بڑا ضروری ہو گیا ہے، توحید کی طرف بلانا ہی جو ہے نا پہلا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کرا لے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ایک آیت آگے بھی ہو گئی ہے۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرا دیکھا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان السماواتی کہ بے شک آسمان، والارض اور زمین، کانتا وہ دونوں تھے، رتقن ملے ہوئے، ففتقناہما تو ہم نے جدا کر دیا ان دونوں کو، الگ الگ کر دیا، وجعلنا اور بنایا ہم نے من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، افلا یؤمنون کیا بھلا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڑمڑ تھے، ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور زمین پر ہر جاندار چیز کی ابتدا پانی سے کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ افلا یؤمنون، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق، یہ خالق ہونے پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ یعنی بار بار قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی نشانی کو یعنی توحید کے دلیل پر پیش کیا گیا نا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تخلیق کر سکے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، رتق اور فتح کے وانی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کانتا رتقن کہ وہ دونوں پہلے رتق تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا،
اور یہ دونوں الفاظ دراصل ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ رتق کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا، اور چیدہ ہوتا ہے، اور فتق کے معنی ایسی گڑمڑ شدہ اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل کائنات کے آغاز کو بیان کیا گیا ہے کہ شروع میں کیا تھا، صرف ایک گڑمڑ اور کئی چیزوں سے مخلوط یعنی ملا جلا سا مادہ تھا۔ اس کو کھول کر اور کہا جاتا ہے کہ ہوا داخل کی گئی ان میں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دوسرے اجرام فلکی کو الگ الگ کر دیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ بگ بینگ تھیوری بھی لوگ آج کل کہتے ہیں، اور سائنس اس کو آپ کو بتاتی ہے، لیکن کس طرح سے کائنات کی تخلیق ہوئی اصل تو وہی ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ آسمان بند تھا، وہ بھی کچھ نہیں برساتا تھا، کیونکہ آسمان کیا برساتا ہے تو واٹر سائیکل چلتا ہے نا، لیکن شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مناسب مقدار پانی کی زمین کے لیے چاہیے تھی وہ آسمانوں سے اتار دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بارش نہیں تھی اترتی، آسمان بند تھا، اسی طرح سے چونکہ پانی نہیں تھا تو زمین بھی بند تھی، وہ اپنی نباتات نہیں اگاتی تھی، کوئی اس میں رویدگی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر نباتات بھی اگنا شروع ہو گئی، آسمانوں سے پانی برسایا گیا، اور وہی پھر واٹر سائیکل کے چکر میں آپ کے پاس بار بار پہنچتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوبارہ اس آسمان کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ عربی زبان میں السما جو ہے نا وہ بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی جو پانی ان کو دونوں کو الگ الگ کر کے آسمانوں سے اتارا گیا، اور اس کے جو ذخائر ہیں وہ زمین میں پھیلا دیے گئے، گلیشیئرز کی صورت میں، سمندروں دریاؤں کی صورت میں۔ کتنے فیصد ہے آپ یہ دیکھیں کہ 3/3 تو یعنی کہ 3/3 تو پانی ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہی پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، ہواؤں میں اٹھتا ہے، اور بلندی پر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، صاف ستھرا ہو کر آپ کو دوبارہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانی باقی سیاروں ستاروں پر نہیں ہے، اسی لیے باقی جگہوں پر الا ماشاء اللہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن جس حد تک ریسرچ سائنسدانوں نے کی ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی ہی دراصل زندگی کی بنیاد ہے، باقی جگہوں پر پانی نہیں ہے تو وہاں پر زندگی کے نشان بھی نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ کوئی نہیں کرنے والا، اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں چیزیں، آخر وہ آسمان و زمین جو باہم ملے ہوئے تھے تو وہ پھر ملے ہوئے ہی رہتے، ہماری تو کوئی چیز ہماری ہلائے بغیر حرکت نہیں کرتی، لیکن جب ہم یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سائنس کی بنیاد ہی دلیل پر ہے، لیکن جب خالق کے ہونے کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں لوگ بڑے بڑے سائنسدان بھی چپ کیوں کر جاتے ہیں، اور کیوں ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آ گئی تھی۔ بھئی وہ بگ بینگ کیوں ہو گیا تھا، آخر اتنے عرصے سے نہیں ہوا اور پھر ہو گیا، تو کیسے ہوا، یعنی بغیر کسی خالق کے بنائے کوئی چیز بن سکتی ہے، اور اگر بنے بھی تو وہ پھر کیسی ہیپ ہیزرٹ ہوگی۔ اس میں تو باقاعدہ پورا ایک نظام نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پھر فرمایا یہ دلائل لا کر افلا یؤمنون، کیا پھر بھی نہیں مان لاتے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب و سنت میں یہ صراحت موجود ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب صرف پانی ہی پانی تھا، اور اس پر اللہ کا عرش تھا، اور پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہ تھی، اور پھر ہر طرح کی تخلیق کا آغاز پانی ہی سے ہوا، تو جمادات میں بھی پانی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے جس سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس سے پانی ختم کر دیا جائے تو وہ چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وجعلنا، اور بنایا ہم نے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑوں کو، ان تمیدہ بہم کہ ہل جائے گی ان کے ساتھ، یعنی مطلب کہ نہ ہلے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیا، میخوں کی طرح گاڑ دیا، کیلوں کی طرح، کہ یہ ہلے نہ اور انسان اس پر آرام سے زندگی بسر کرے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ، سبلن راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں۔ تو پہاڑ پیدا کیے گئے، پھر اس میں وادیاں اور ندی نالے بن گئے، ان ندی نالوں سے نشیب و فراز کو معلوم کر کے انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے راستوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر کبھی آپ بہت بلندی سے نیچے بہتا ہوا پانی دیکھیں اور پھر پہاڑوں میں بنے ہوئے راستے دیکھیں
تو اللہ کی قدرت پر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح قدرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سارے راستے پیدا فرما دیے ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ آج انسان ترقی کر گیا ہے تو وہ پہاڑوں کے ان راستوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کوئی انسانی بنائی ہوئی سواری استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کو آپ کے گھوڑے آپ کے خچر ہی لے کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ ہر ایک کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ہوائی جہازوں کا ٹرین اور یہ ان چیزوں کا سفر کرے جو انسانوں نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خود قدرتی طور پر وجالنا فیہا فجاجن، اس میں راستے بنا دیے لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، یعنی ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے راستے بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہی بات کہ اتنے نظم و ضبط سے کسی چیز کو بنا دینا، دراصل یہ کوئی اٹ سیلف بگ بینگ تھیوری نہیں ہے کہ خود سے خود وجود میں آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر بسانے کے لیے زمین کے سارے ریسورسز استعمال کیے گئے، سارے اسباب پیدا کر دیے گئے، اور تمہیں یہاں پر ایک بادشاہ کی حیثیت سے اتار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تم سے کیا مطلوب ہے کہ ان نشانیوں کو پہچانو، دیکھو کہ یہ چیزیں خود سے خود نہیں بن گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آ رہا ہے نا اللہم یہتدون، تو اس کے بھی دو مطلب ہی ہیں جو واضح ہیں کہ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے راہ پا لیں، اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت اور حقیقت حال معلوم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور بات پھر وہی ہے، جو ہدایت نہیں لینا چاہتے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی تمام چیزوں کی کوئی تعویل دے دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ کو کہتی ہوں آپ کی اسائنمنٹ ہے آج ہی آپ گوگل پہ ہی چیک کر لیں، چلیں کہیں جا نہیں سکتے، اب تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے آپ کے پاس ہی ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ بھی ثواب کا ہی کام ہوگا، یعنی آپ کو یہ لگے گا نا کہ سسٹر نے اسائنمنٹ دے دی ہے، یہ عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب کچھ عبادت میں آتا ہے۔ اور اس میں کرنا آپ نے کیا ہے کہ کسی بھی پہاڑی علاقے کو آپ دیکھیں، اگر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پہاڑی علاقوں میں جہاں پر زندگی ہے نا، وہاں پر دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اوپر نیچے سفر کرتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ اتنے عادی ہوتے ہیں۔ ہم تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں بغیر لفٹ کے سیڑھیاں چڑھنی پڑ جائیں یا اوپر چڑھنا پڑ جائے تو ہمارے سانس پھول جاتے ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں کہ منٹوں میں وہ یہ راستہ طے کرتے ہیں بلندیوں کا، اور میرا نہیں خیال کہ ہماری جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہ بھی ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور وہ ہماری لفٹس جو ہوتی ہیں اس سے بھی اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، اور وہ اوپر جاتے ہیں، اور ان کا روزانہ کا یہ کام ہے، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھی ہمارے لیے نعمتیں اتاری ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وجعلنا السماء، اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا محفوظا، ایک چھت محفوظ، یعنی ایک ایسی محفوظ چھت بنا دی کہ اگر اس طرف کچھ بھی ہے آسمانوں کے ورے تو وہ اس سے زمین کو کچھ نہیں ہوتا، زمین متاثر نہیں ہوتی۔ وہم، اور وہ ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے معرضون، وہ موڑنے والے ہیں۔ آسمان کو دیکھو، اللہ نے ایک محفوظ چھت بنایا، پھر ساتھ ہی شکوہ ہے، اور یعنی کہ انسان کو ذرا وہ بھی جیسے ہے نا کہ تدبر کی طرح بھی بلایا جا رہا ہے، اور اس کو ایک طرح سے ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے کہ پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرح توجہ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی کوئی معرفت نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنا ہی حال دیکھیں، پھر بھی ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بس پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی اللہ کا شکر نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں، کوئی اس سے تعلق ہی نہیں جڑتا۔ بعض اوقات پوری نماز پوری ہو جاتی ہے اور کوئی اللہ سے تعلق ہی نہیں جڑا ہوتا، کوئی کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آپ کو میں نے اسائنمنٹ دی ہے نا، وہ بھی اس لیے کہ وہم ان آیاتہا معرضون، کہ ہم اللہ کی آیتوں سے، نشانیوں سے اعراض کرنے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لائف کو فور گرانٹیڈ نہ لینے والے ہوں کہ بس کام چل رہا ہے نا، نعمتیں مل رہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، زندہ ہے، ایمان ہے نا، بس کافی ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں غور و فکر کریں، اور جو ذمہ داری ہم پر ہے وہ اس کو پورا ادا کریں، جس حد تک ہم حکمت کے ساتھ اور اپنے صلاحیتوں کے ساتھ اور جتنے اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اور یہ تبھی ہوگا نا جب ہمارا اپنا شرع صدر ہوگا اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو نماز میں بھی خاص طور پر اپنا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھا کریں کیسا ہے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں جن میں غور کرنے سے انسان
بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ان اشیاء کو پیدا کرنے والی، ان کو نظم و ضبط سے برقرار رکھنے والی ضرور کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو اتنی بااختیار ہے، علیم ہے، مقتدر ہے کہ ان تمام اشیاء کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ بہت ساری بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر بہت سارے الہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام تو فساد کا شکار ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے کہ اب یہاں پر ان نشانیوں سے تو منہ موڑتے ہیں اور کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ انہی پر اگر غور و فکر کرتے تو اللہ کی معرفت ضرور حاصل کر لیتے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ، وہ ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن سب کے سب، فی فلکن ایک فلک میں، ایک مدار میں، یا آسمان میں بھی آ سکتا ہے، یسبحون وہ تیر رہے ہیں، سباہا تیزی سے گردش کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن اور چاند اور سورج کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو سیاروں یعنی سورج اور چاند کا نام لیا اور بعد میں فرما دیا کہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر ہیں، تو اس سے بہت سارے حقائق کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سیارے ہیں سب کے سب محو گردش ہیں اور سب کو اپنا کام پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یسبحون وہ تیر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر لگا دیا ہے اور ایک مخصوص مدت کے لیے وہ اس پہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند سب گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سائنس نے کتنی دفعہ ایک تھیوری پیش کی، پھر دوسری پیش کی، کبھی کہتی کہ سورج جامد ہے، کبھی کہتی زمین جامد ہے، نہیں زمین بھی گردش کر رہی ہے، سورج بھی گردش کر رہا ہے، اور یہ اور ہوتے ہوتے ابھی بھی مسلسل جو ان سی ریسرچز ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ فرما دی ہے، اللہ ہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو، یعنی سارا نظام جو اس نے سورج اور چاند کے ساتھ چلایا ہے، اور زمین پہ یہ ہمیں وسائل دی ہے، روشنی ہے سورج سے ہمیں ملتی، حرارت ملتی ہے، اور یہی ہماری نباتات کو رویدگی دینے اور اس کو بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں کتنی زیادہ نشانیاں ہیں، شمس اور قمر میں، اور ان کے گھٹنے بڑھنے میں اور ان کے ظاہر ہونے میں، یعنی سوری چاند کے گھٹنے بڑھنے میں، اور جن دنوں میں یہ جوبن پر ہوتا ہے کس طرح ہمارے پھلوں میں رس آتا ہے، اور یہ ایک بہت زیادہ اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلق اللیل والنہار، دن اور رات کا نظام چلا دیا، تو کوئی خالق ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس نے ان کو بنا کے پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، وہ مسلسل اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کے مدبرات امر ہیں جو کہ یہ سارے کام کو دیکھ رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں جو یہاں سے بات پتہ چل رہی ہے، جس کی ہمیں وضاحت جو ہے وہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، کہ سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، کلن فی فلک یسبحون، ٹھیک ہے، کیونکہ سورج کے لیے وہ حدیث آتی ہے نا کہ ہر روز وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اور قیامت والے دن اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ جہاں سے تم آئی ہو وہیں پر لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، لبشرین کسی انسان کے لیے، من قبلک الخلد اس سے پہلے، آپ سے پہلے ہمیشگی کو، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی دی ہو۔ افائم متا، کیا بھلا اگر آپ فوت ہو گئے، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو دائمی زندگی تو نہیں دی تھی، اگر آپ مر جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، تو کیا یہ جو مشرکین مکہ آپ کی موت کا انتظار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ خود ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو کفار مکہ کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو قریش مکہ کے سب گھروں میں کوحرام مچ گیا تھا، کیونکہ مشکل سے ہی کوئی گھرانہ ایسا بچا رہ گیا تھا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ تو ان لوگوں کو اپنی ایذا رسانیوں کا تو خیال نہیں تھا آتا کہ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ لوگ گھر سے نکلے ہیں، اور اب ہر گھر میں ہی کوحرام برپا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان تو ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، لیکن وہ اس سب کا قصوروار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ گھروں کی بربادی کا باعث صرف یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، جس کی طرف یہاں پر اس آیت میں اشارہ کیا گیا، افائم متا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ شخص مر جائے نا تو ہمارے گھر پھر سے آباد ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے موت کی بددعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اس آیت میں انہیں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے افائم متا فہم الخالدون،
کہ موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے، پہلے بھی سب لوگ مرے، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مرتا ہی ہے، اور ان کو بھی ان کے اپنے وقت پر موت آ کر رہے گی۔ تو یعنی تم بتاؤ کہ کیا تم ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی موت سے بچ سکتے ہو؟ تو تمہیں بھی آ کر رہے گی، اور لوٹائے تم رب کی طرف ہی جاؤ گے جس کے تمام اختیارات ہیں، اور جس کی طرف سے تمہیں یہ علم آ رہا ہے اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم بھی اس کو نا محسوس نہیں کرتے۔ یعنی کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک بڑی حیرتناک میں نے بات سنی، اور مجھے لگا کہ میں نے آج ہی سنی ہے، حالانکہ ہر کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو وقت ضائع نہ کرو، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ تو وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی شخص 40 سال کا ہو گیا آج، ٹھیک ہے، اور اس نے 60 سال کی عمر میں مر جانا ہے، تو اب ہر گزرنے والا دن اس سے فوت ہی ہو رہا ہے نا، ہر گزرنے والا لمحہ گھنٹہ اس سے فوت ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ میں 50 سال کے بعد اپنی زندگی کو سنوار لوں گا تو میرے پاس 10 سال ہوں گے کہ میں چلو 60 سال کی عمر میں مر رہا ہوں، لیکن وہ جو لمحہ لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ یہ کتنی بڑی حسرت کا مقام ہے نا، کہ اگر فار ایگزامپل ہم 59 ایئرز میں جا کے سوچیں کہ اچھا چلو 1 سال اگر زندگی کا رہ گیا تو ہم اپنی زندگی سنوار لیں، لیکن وہ جو پیچھے سال سارے گزر گئے جو ہم نے غفلت میں، کوتاہی میں گزار دیے۔ اور یہ مومن کا شعور پتہ کیا ہے؟ مومن باشعور ہوتا ہے، وہ اپنے ہر گزرتے لمحے کو چیک کرے کہ یہ لمحہ میرے ہاتھ سے چلا گیا، فوت ہو گیا، میں بیٹھی تو تھی دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، اور میرا ہاتھ کہیں اور لگ گیا اور میں گوگل کی سرچ میں ہی پڑ گئی اور آدھا گھنٹہ نکل گیا، چلو کوئی نہیں آگے آدھا گھنٹہ، لیکن وہ جو آدھا گھنٹہ نکل گیا نا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلو کوئی نہیں، وہ آپ سے فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو محسوس کریں کہ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ہماری موت سے ہی قریب کر رہا ہے، ہمارا عمل کی مہلت کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم اگر اس بات کو پہچان لیں نا تو ہم اپنے اوقات ضائع نہ کریں، ہم نہ فضول کی چٹ چیٹ میں پڑھیں، فضول کی بحثوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں، ہر وقت خود پر نہ نگرانی کیا کریں، میرا وقت کہاں گیا، یعنی کہ اور کسی دوسرے، جب آپ خود پر نگرانی کر رہے ہوں گے نا تو پھر کسی دوسرے کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے وقت کو ضائع کرے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ البقرہ میں فرمایا نا کہ تم لوگ ایک مستقر دیے گئے ہو، متاعن الی حین دیے گئے ہو، اور اس کے علاوہ تمہیں یہاں پر وسائل دیے گئے ہیں، لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ وہ وقت ہے جو ہمارے ہاتھ سے پھسلتا چلا جا رہا ہے، اور فائنلی ہم کہیں اور ہوں گے۔ تو اس زندگی کے لیے انشاءاللہ تیاری کر لیں، اور کوشش کیا کریں دن کے پرائم ٹائم میں اپنے ٹاپ جو پریورٹی ٹاسک ہے نا وہ ختم کر لیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً قرآن کا یومیہ پڑھنا ہے فجر کے بعد ہی، ہر صورت میں ختم کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے درس وغیرہ ہیں، اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کی کوئی ایسی نیڈ ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی بچہ ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ اپنی کوئی اور روٹین بنائے، لیکن جو کام آپ ارلی ڈے میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر باقی کاموں کے لیے تو باقی دن پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لانڈری بھی ہو جائے گی، صفائیاں بھی، جو بھی، لیکن جب آپ نے دن کا آغاز فریش ہو کر دین سیکھنے سکھانے میں شروع کر لیا نا تو آپ کے باقی کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے وقت کو فوت ہونے سے بچانا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور چکھنے کا ذکر ہے، ذائقہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے جسم کو سرایت کر جائے گی، پورا جسم اس کو محسوس کرے گا۔ جیسے ہم کوئی چیز چکھتے ہیں نا تو رکھتے تو ہم زبان پر ہیں، لیکن سارے یعنی کہ اس کے پوری اسکن کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہوا کیا باڈی کے ساتھ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم آزماتے ہیں آپ کو شر اور خیر کے ساتھ فتنہ بطور آزمائش کے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور زندگی دی گئی ہے انسان کو امتحان کے طور پر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے، اور آخر پہنچنا اللہ کے ہاں ہے، جہاں پر جا کر یا تو سزا ہے یا جزا ہے، ٹھیک ہے۔ فتنے سے مراد ایسی آزمائش ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ اندر ہی اندر اپنا کام کیے جا رہی ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس طرح کے فتنے بہت زیادہ پھیل گئے ہیں۔ الہاکم التکاثر، بہتات کی ہوس نے نا ہمیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔
تو یعنی دنیا میں اتنے فتنے پھیل گئے ہیں کہ ہمیں بعضوں کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمارا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور ہمیں لگ رہا ہے ہم تو بڑے ٹھیک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے وہ وقت ضائع کر دیا، وہ چلا گیا۔ بعض اوقات یہ بھی جمع کر لیں، وہ بھی جمع کر لیں، وہ بھی سمیٹ لیں، وہ بھی سمیٹ لیں۔ تو خود پر ہر وقت چیک رکھا کریں کہ کیا مجھے اس کی ضرورت ہے، کیا میرے بچے کو اس کی ضرورت ہے جس کے لیے میں بے وقوفوں کی طرح تڑپے جا رہی ہوں، اپنا وقت بھی لگا رہی ہوں، صلاحیت بھی لگا رہی ہوں، مال بھی ضائع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زندگی ایک امتحان ہے جس میں اچھی بری آزمائشیں آئیں گی۔ تو مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ خیر اور شر دونوں ہی دیکھو گے تم۔ خیر سے مراد مال و دولت کی فراوانی ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے، شر سے مراد تنگ دستی اور بدحالی کا دور ہے۔ اور دونوں ہی حالتیں جو بھی ہوں، اصل میں حالتوں کو شکوہ نہیں بنانا، کیونکہ حالات تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہم سے کیا مطلوب ہے ہمارا رد عمل۔ ان حالات کے رد عمل کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اور وہی ہماری جزا اور سزا کا تعین کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم جب تو اچھے حالات ہوتے ہیں نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہو کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب برے حالات ہوتے ہیں تو وہیں پہ ہی ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ساری صلاحیتیں ہم ڈل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ نمازوں سے بھی جانے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے، اصل یاد رکھیں کہ اصل چیز حالات نہیں ہیں، بلکہ آپ کا رد عمل ہے کہ آپ نے کیا کیا، خوشی میں آپ نے کیا کیا، غم آیا تو آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے ہر حال میں یعنی اللہ سے ہی جڑتا ہے، خوشحالی کے اوقات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نعمتیں پا کر نعوذ باللہ فرعون اور نمرود جیسے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سلیمان علیہ السلام اور جس طرح داؤد علیہ السلام، ان کو بھی بادشاہتیں دی گئی تھیں، ذوالقرنین کو بادشاہتیں دی گئی تھیں، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے دیے گئے وسائل کو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اور شکر گزار بندے بنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب مصائب آتے ہیں کسی مومن پر تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہ وہ یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ سے ہی دور ہٹتا چلا جائے، بلکہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ درجہ پا لیتا ہے جو کہ روزہ دار صابر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک روزہ دار ہے، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ کہتا ہے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے اور وہ کھاتا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ وہی درجہ پا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بنیادی طور پر حالات نہیں ہیں، یہ تو آئیں گے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اصل میں مطلوب ہم سے کیا ہے، ایُّکُمْ احسن عملا، جس کی یاد دہانی ہمیں روزانہ سورہ تبارک میں کرائی جاتی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اچھا عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اور اچھے عمل نہ خالی عبادات نہیں ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور یہ سب کچھ ہو گیا، نہیں، بلکہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر آئی، جو کونی معاملات ہیں نا، جو یعنی کہ تقدیر میں ہمارے چیزیں ہمیں پیش آ رہی ہیں، ہم نے ان پر کیا کیا، یہ دراصل ہے ایُّکم احسن عملا، ٹھیک ہے۔ کہ اس طرح کے حالات ہر ایک کو پیش آئیں گے، خیر کے شر کے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، اور یاد رکھو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو نا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، اللہ سے بھاگ کر انسان کہیں نہیں جا سکتا، مر کے اس کے پاس ہی جانا ہے، اور وہاں پر پھر سب حساب کتاب چکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات نا عورتوں کی عادت ہوتی ہے خوشحالی ہونا تو ٹھیک رہتی ہیں، لیکن خیر خوشحالی میں بھی مومن آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ جو ہوتی ہیں وہ سوری میں عورتوں کے لیے بلکہ کہنا نہیں چاہیے، پھر ہو سکتا ہے کوئی مائنڈ کر جائے، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں تو میں اپنی سائیکی کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہوں کہ نعمتیں آتی ہیں نا تو ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کبھی آزمائی جاتی ہیں تو بہت زیادہ ناشکری کرنی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، میں نے تو کبھی چین ہی نہیں دیکھا، کبھی مجھے سکھ ملا ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کر کے پھر انسان کفریہ کلمات کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے نا سائنس آپ کے لیے پروف کرتی ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں نا
جو ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غم کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں سے 10% صرف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی یہ جو لوگ ماحول کا رونا روتے رہتے ہیں نا کہ میرا تو ماحول ہی نہیں اچھا ہے، میرے بچوں کی تربیت کیسے ہو، میں کیسے ایمان پر قائم رہ سکتی ہوں، مجھے ثابت قدمی کیسے مل سکتی ہے. صرف 10% حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، باقی 90% پر آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے کیا کیا. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے تانا دے دیا کہ تم تو قرآن پڑھتی رہتی ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ تو صرف ایک بات تھی نا، ٹھیک ہے، آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا ہاں میں نے تو زندگی ضائع کر دی، میں نے تو مال کما لینا چاہیے تھا، مجھے تو اپنی دنیا بنا لینی چاہیے تھی، اینڈ سو آن. آپ اسی میں پڑ گئے اور آپ نے اپنی وہ یعنی کہ 90% جو آپ کے اپنے اختیار میں تھا اس کو بھی ضائع کر دیا. دوسرا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس بیچاری کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، ٹھیک ہے، مجھے چاہیے میں اس کو بھی اس کی طرف لے آؤں، ٹھیک ہے. تو آپ پازیٹیو ہوئے، آپ پروڈکٹیو ہوئے اور آپ نے جو 90% آپ کے ہاتھ میں اس سے آپ نے بہت زیادہ کما لیا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم پر کوئی بھی مصیبت آئے یا ہمیں کوئی نعمت ملے، ہم فوراً اللہ سے جڑیں. ربنا آتنا من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشدا، کہ یا اور اللہ سے رشد مانگتے رہیں، یا اللہ میرے معاملے میں میری رہنمائی کر دے، مجھ سے بہترین فیصلہ کرا دیں. اللہ سے نا مناجات کیا کریں، اللہ مجھ پہ یہ مصیبت آ پڑی ہے، یا یہ کہ اللہ پاک تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، مجھے اب آپ سجھا بھی دیں، توفیق بھی دے دیں، میں کس طرح آپ کی راہ میں استعمال کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. تو انشاءاللہ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسلم جو سر تسلیم خم کر دے، ٹھیک ہے. سر تسلیم خم ہم عبادت میں تو کر دیتے ہیں، سجدے میں تو سر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہم پر کونی حالات آتے ہیں نا، کونی حالات کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یعنی جو ہمارے پہ تقدیر گزرتی ہے، ہم آزمائے جاتے ہیں، خوشی آتی ہے یا بدحالی آتی ہے، اس وقت دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ آئی تو میرے رب کی طرف سے ہی ہے، اب مجھے اپنا عمل ظاہر کرنا ہے. لیکن اکثریت کیا کرتی ہے، اکثریت اگر لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے نا تو ہر وقت رونا ہی روتے رہتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں نے یہ کر دیا تھا نا تو میں نے پھر اس طرح کیا، یا پھر یہ کہ وہ فلاں کی نظر سے میری فلاں نعمت چلی گئی. انہیں میں پڑے رہتے ہیں لوگ اور اپنی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ مسلمان اگر ہم ہو گئے ہیں تو حقیقت میں سر تسلیم خم کر دیں، جب جو بھی اللہ کی طرف سے آئے اس میں ہم وہ کریں جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. 35 ہو گئی ہیں، ایک سیکنڈ، 2-3 اور کر لیں. اگر ہم نے شروع کیا ہے 24 سے، صبا آپ بول دیں کچھ. 35 ہو گئی. جو آپ کا دل کرے کر لیں گے، کیونکہ آیتیں بہت بڑی بڑی نہیں ہیں اس کی. ہاں انشاءاللہ چلیں 2 کر لیتے ہیں، اور ویسے تو ٹائم بھی ہو گیا آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا اور جب رآکا دیکھتے ہیں آپ کو، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذونک وہ نہیں بناتے تیرا الا مگر حضوا مذاق، یعنی مذاق ہی کرتے ہیں، مذاق ہی اڑاتے ہیں آپ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. احاذ الذی کیا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہے، کیا یہ ہے وہ شخص، یذکرو جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم تمہارے الہوں کا، وہم حالانکہ وہ بذکر رحمانی رحمان کے ذکر کے ساتھ ہم کافرون وہ انکاری ہیں. تو کافروں کا یہاں پر حال بتایا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا. ابھی جو پیچھے آیت گزری ہے نا اسی کی روشنی میں اس کو بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور یعنی کانا خلقہ القرآن، اور کیسی نرمی تھی ان کے اندر اور کیا کچھ تھا، اور ان پر مصائب کس طرح کے آئے تھے. تو کس چیز نے ان کو کامیاب بنایا، ان کے رد عمل نے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نبی تھے تو ان پر کوئی مصائب نہیں آئے، اسی طرح سے آزمائے گئے کہ یعنی انبیاء پر وہ آزمائشیں آتی ہیں جو ہم انسانوں پر تو نہیں آتی. تو کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق ہی اڑاتے، ایسی باتیں کرتے، اچھا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. تو مشرکین مکہ کے نزدیک ان کے اپنے معبودوں کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت عرفہ اور اعلیٰ تھی، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مذاق کی روح سے یہ کہتے تھے کہ یہ ہے وہ تمہارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. اس کی یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اوقات ہی کیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کے معبودوں کو گالی دیتے تھے، نہ ہی برا بھلا کہتے تھے، بلکہ ان کو سمجھاتے تھے
کہ یہ تمہارے معبود نہ تو تمہاری بگڑی سنوار سکتے ہیں اور نہ ہی بگاڑ سکتے ہیں. لیکن اسی کو اپنے لیے بڑی گالی سمجھتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اس طرح سے ان کے آباء و اجداد کے معبودان کی توہین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب دلیل سے بات نہیں تھی سمجھ آتی تو پھر وہ ضد اور تعصب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگتے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ انہیں رحمان سے چڑ تھی، کیونکہ وہ یہ یعنی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معبود یعنی اللہ اکیلے کا کیوں ذکر کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو اس کے ساتھ شامل کیوں نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے. تو حالانکہ دیکھنے والی بات ہے کہ جب یہ خود مصیبت میں گھر جاتے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ رحمان کے ذکر سے چڑھتے تھے، اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کہ رحمان کے ذکر لفظ سے تو ان کو ویسے ہی چڑ تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب یہاں پر اس میں آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ اگر آج ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ ہمیں آگے سے کچھ باتیں سنا دیتا ہے تو کیا اس پر اپنے سارے دن کو ضائع کر دینا چاہیے اور اس کی باتوں میں آ کر خود بھی شکی ہو جانا چاہیے؟ یہ دراصل سیکھنے والی بات ہے. یا یہ کہ اس کو اپنی راہ پر بلانا چاہیے. پھر فرمایا خلق الانسان من اجل، پیدا کیا گیا ہے انسان عجلت سے، جلد بازی سے، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے. ساوریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو نہ تم جلدی کا مطالبہ کرو. تو جلد بازی انسان کی سرشت میں داخل ہے. جیسے ہم غلطی بھی کرتے ہیں، غلطی بھی ہماری فطرت میں ہے. تو انسان کی حالت یہ ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، خواہ اچھی ہو یا بری، وہ چاہتا ہے جلدی سے اس کو مل جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ انسان کی فطرت کا ذکر ہوا ہے تو اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی. تو بات یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلے میں قرآن میں مذکور وعید سنائی کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرو گے، ان کا مذاق اڑاؤ گے یا اللہ کے دین کا راستہ روکو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جیسا کہ پہلی قوموں پر آ چکا ہے. اب کافر یہ سوچتے تھے کہ اس دعوت کا علل اعلان تو وہ انکار کر ہی رہے ہیں، بلکہ انکار کیا کر رہے ہیں، الٹا مسلمانوں کی زندگیاں بھی تنگ کی ہوئی ہیں، سختیاں بھی ان کو کر رہے ہیں. تو اتنی مدت گزر چکی ہے تو ابھی تک تو ہمارا بال بھی کبھی نہیں ہوا. تو بے باک ہو کر کہنے لگے کہ یہ روز روز کی تکرار چھوڑو اور جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے ہی آؤ. ٹھیک ہے. خلق الانسان من اجل، نعوذ باللہ. آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنے ہی حق میں کتنا ظالم واقعہ ہوا ہے کہ خود ہی منہ سے عذاب کا مطالبہ. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے بعض مسلمانوں کو بھی یہ خیال آتا ہو کہ ان ظالموں پر اگر فوراً عذاب ہی آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کام کا میرے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، ہر وقت ہر چیز کا ایک وقت معین ہے. ٹھیک ہے. ساوریکم آیاتی، اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے وقت پر تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دی جائیں گی. فلا تستعجلون، تو پھر تم ان کے واقعہ ہونے میں جلدی نہ مچاؤ. اور زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا، ہجرت مکہ کے ساتھ ہی، یعنی جب نبی صلی اللہ ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی ان نشانیوں کا آغاز ہو گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے جو پیچھے فرمائی کہ چونکہ انسان عجلت پسند ہے تو پھر اپنے ہی منہ سے ایسی باتیں کرتا ہے. تو ہمارے اندر عجلت رکھی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہمیں کہاں پر کرنی چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں. جیسے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر انسان کے اپنے ہی خلاف بات جات پڑتی ہے، جہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، عقل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر انسان کیا کرے گا؟ پھر وہاں پر اس عجلت کو نہیں لائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ عجلت کیا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ بھی فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے. لیکن یوزلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے خود بھی جلدی مچائی ہوتی ہے، بچوں کو بھی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، اور حلم جو ان سے نا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. انہی آیات کی اب انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں سے ہونی ہے. 31 سے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اچھا یہ ٹاپک ہی چل رہا تھا، رکوع تک جانا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔